کیا ہو اگر جنگ میں میزائل آپ کے شہر پر نہیں بلکہ آپ کے بجلی کے نظام، پانی کی سپلائی اور تیل کے ذخائر پر گرنے لگے؟ کیا ہو اگر جنگ کا مقصد دشمن کی فوج کو ہرانا نہیں بلکہ پوری معیشت کو ہی مفلوج کرنا بن جائے؟ تو جناب، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ اب ایک ایسے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جسے ماہرین ٹوٹل انفراسٹرکچر وار کہتے ہیں۔ اور اگر یہ رجحان جاری رہا تو یہ صرف ایک جنگ نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا کے نظام کو ہلا کر رکھ دے گی۔ پہلے جنگیں کیا ہوتی تھیں؟ ذرا یاد کیجئے۔ فوجیں آمنے سامنے، ٹینک، توپیں، سرحدیں۔ پھر وقت بدلا، ڈرونز آ گئے، سائبر حملے ہونے لگے۔ لیکن اب جنگ ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جہاں ہدف کیا ہے؟ فوجی اڈے نہیں، سرحدی پوسٹیں نہیں، بلکہ پاور پلانٹس، آئل ریفائنریز، گیس فیلڈز اور پانی کے ذخائر۔ یعنی دشمن کو میدان میں ہرانے کی بجائے اس کی زندگی کے نظام کو ہی بند کر دو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نظریہ صرف نظریہ نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ سے منسلک تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یہ دنیا کے بڑے گیس ذخائر میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے واضح اشارہ دیا کہ وہ ایران کے پاور پلانٹس اور انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ جواب میں ایران نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ پورے خطے میں پانی کے پلانٹس، سسٹمز اور آئل تنصیبات کو تباہ کر سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ صرف جنگ نہیں، یہ پورے خطے کے لائف سپورٹ سسٹم پر ایک حملے کی طرح ہے۔ اور اب آتے ہیں اس جنگ کے سب سے اہم اور حساس مقام پر، یہ ہے آبنائے ہرمز۔ ان اسپیشل رپورٹوں میں آپ نے اس کا بے شمار تذکرہ سنا، اور بات بھی یہی ہے کیونکہ یہ ایک توجہ کا مرکز نقطہ ہے جس کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مختلف طرح کی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ اگر یہاں جنگ ہوتی ہے یا یہاں پر راستہ بند کر دیا جاتا ہے تو کیا ہو؟ تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی، عالمی معیشت ہل کر رہ جائے گی، سپلائی چینز بھی ٹوٹ جائیں گی۔ اور یہ صرف خلیج کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ نیو یارک، لندن، دلی، کراچی، ہر جگہ پر محسوس کی جائے گی۔ یہ ٹوٹل انفراسٹرکچر وارفیئر جس کا ہم نے شروع میں بات کی، جو ماہرین کی ایک اصطلاح ہے، آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں دشمن کی فوج کو نہیں بلکہ اس کی ریاستی مشینری کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مثلا بجلی بند، شہر اندھیرے میں، پانی بند، زندگی رک جاتی ہے، انٹرنیٹ بند، معیشت رک جاتی ہے۔ یعنی ایک میزائل ہزاروں گولیوں سے زیادہ نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو نہیں، انسانوں کی زندگی کے نظام کو تباہ کرتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اثر کس پر ہوگا؟ عام انسان پر، آپ پر، مجھ پر۔ ہسپتال بجلی کے بغیر، پانی کی قلت، خوراک کی سپلائی متاثر، اور مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتی پھر رہی ہے، ایک مریض ہے جو ہسپتال میں پڑا ہے اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اور یہی جنگ کی نئی حقیقت بھی ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ عالمی جنگ کی طرف پہلا قدم ہوگا؟ اس بارے میں بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ماہرین بہت کچھ کہتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب تیل بند ہوگا، عالمی تجارت متاثر ہوگی، معیشتیں دباؤ میں آئیں گی، تو ظاہر ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک پھر خاموش تو نہیں رہیں گے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی بھی علاقائی جنگ کسی بڑی جنگ میں بدل جاتی ہے۔ یہ جنگ اب صرف میزائلوں اور بارود کی جنگ نہیں رہی، یہ بجلی، پانی اور تیل کی جنگ بن چکی ہے، اور یہی بات اسے سب سے خطرناک بنا رہی ہے۔ اگر دنیا نے بروقت اس کا حل نہیں نکالا تو آنے والے دنوں میں جنگیں سرحدوں پر نہیں بلکہ ہمارے گھروں کے اندر لڑی جائیں گی۔ اب آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان اسپیشل رپورٹس میں جو معلومات ہم دیتے ہیں وہ عام ہیں تو ان کو شیئر کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی ریسرچ آپ کو درکار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ان اسپیشل رپورٹس میں آپ کا وہ نقطہ یا آپ کا وہ سوال شامل کریں تو براہ کرم کامنٹس میں لکھیے گا ضرور۔ اس پروگرام کو، اسپیشل رپورٹ کو لائک بھی کیجیے گا، ہمارے اس چینل بیونڈ ود بہجت کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آپ کی توجہ درکار ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج کے
خبریں یا آج کی یہ اسپیشل رپورٹ بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بہر جیلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔